ایک کراچی کے بابے کو سن رہا تھا، وہ اسلام پورے کو موٹر سائیکل سواری میں لے آئے تھے اور وہ کہہ رہے درمیان میں تکیہ رکھیں، اسلام محفوظ ہو جائے گا جی دو بندوں کے درمیان. کسی کے دماغ میں اگر بات نہیں بھی آنی انہوں نے ڈال دی تھی جی. اور کھیرے کا کاٹنے کا شرعی طریقہ بتا رہے تھے. تو کیوں نہیں ان پابندیاں لگتی، کیوں نہیں؟ اصل یہ سارا کچھ، یہ زیارتیں، ہمارا اسلام تو جو بنیاد ہے وہ مکہ مدینہ ہے نا. جی یہ کر سکتے ہیں وہاں زیارتیں بنا کر، یہ وہاں شوف وہاں یہ کھیرے کاٹنے کا شرعی طریقہ، وہاں موٹر سائیکل کے درمیان تکیہ رکھیں. اور میں ایک عالم کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بڑے ولی اللہ کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ وہ بچپن میں پنگوڑے سے سورج میں چلے جایا کرتے تھے. اور ایک کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دھوبی مر گیا، پتہ نہیں ابو سالم کو کیسے پتہ چلا کہ دھوبی کی قبر. تو فرشتے پوچھنے آئے کہ من ربو کا؟ اس نے کہا میں فلاں کا دھوبی ہوں. انہوں نے کہا من ربو کا؟ انہوں نے کہا میں فلاں کا دھوبی ہوں. اور پھر ایک لمبی بحث ہوتی ہے. پھر ان بڑے پیر صاحب کو بلایا جاتا ہے، فرشتے بلاتے ہیں کہ اس کو کوئی سمجھاؤ. انہوں نے کہا کیوں سمجھاؤں، میں جو ہوں ان کے سوالوں کا جواب دینے کا. تو یہ ساری چیزیں مکہ مدینہ میں ہو سکتی ہیں. میرا خیال ہے یہ بزرگوں کی توہین ہے کہ بزرگ اپنے دھوبی کو یہ نہیں بتا سکے کہ وہ فرشتوں کو یہ جواب دے کہ میرا رب اللہ ہے. جس بزرگ نے ان کو اللہ رسول کا تعارف ہی نہیں کروایا، سٹیج پہ تو اس کی بزرگی لگی ہے. یہ غوث پاک کا دھوبی بیان کر کے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دھوبی کو نہیں بتا سکا کہ اللہ رسول کا تعارف کیا ہے. یہ تو ہمیں کہتے تھے نا بزرگ ہمیں تعارف کرواتے ہیں اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. مکہ مدینے میں آج کل تو نہیں، لیکن پہلے یہ سارے تماشے وہاں پہ بھی ہوتے رہے. میں نے آپ کو بتایا سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ سارے تماشے وہاں پہ ہوتے تھے. ہاں شروع میں صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں یہ تماشے نہیں تھے، بعد میں آہستہ آہستہ جب تنزلی آئی تو یہ ہوتے رہے. اب اللہ کا شکر ہے دوبارہ سے نشت ثانیہ رینیسانس شروع ہو گیا اسلام کا اور مسلمانوں کی حکومتوں کا، تو اب بہتری آ چکی وہاں پہ. آپ نہیں سمجھتے کہ ممبر، اذان، جمعے کا خطبہ، مسجد میں کوئی تقریر، یہ سارا ریاست کے انڈر ہونا چاہیے؟ ان پرنسپل تو ہونا چاہیے اگر ریاست اس کا بوجھ اٹھا سکے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. اگر آپ نے ریاست کے حوالے کیا نا، پاکستان کی ریاست کے حوالے، تو یہ مسجد میں نہ تو آپ کو صفائی ملے گی، نہ ٹائم کے اوپر پانی بھرا ہوا ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریاست تو ان کی تنخواہ نہیں دے سکتی. سعودی عرب کرتا ہے. وہاں پر جس طرح ہم یہاں پہ ڈاکٹر انجینئر بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہاں لوگ مسجد کا امام بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ان کو گاڑی بھی ملتی ہے، مکان بھی، سارے وہ بینیفٹس ملتے ہیں سرکاری ملازم والے. یہاں پہ بھی ملے نا تو ٹھیک ہے، مسجدوں کا نظام آپ حوالے کر دیں. حالانکہ میں آرتھوڈاکس مولویوں کے اس پورے سیٹ اپ کے خلاف ہوں، اس کے باوجود میں کہوں گا کہ یہ نعمت ہے اس حوالے سے کہ ریاست کے حوالے یہ ہوتا تو ہماری ریاست یہ کر نہیں سکتی. پھر ہماری ریاست کی بدقسمتی ہے کہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اس لیے ہمارا پیسہ سیکورٹی کے اوپر لگتا ہے. تو یہ ویلفیئر اسٹیٹ یہ کام کر سکتی ہے جس کے پاس اتنے ریسورسز ہوں کہ وہ مساجد کا نظام چلائے. ان پرنسپل ایسا ہی ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوجیوں کی بھی تنخواہیں لگی ہوئی تھیں. مسجد کے جو محتمم تھے وہ باقاعدہ پیڈ لوگ اس اعتبار سے تھے کہ وہ وقف ہوتے تھے. وہ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی، اس پورے سیٹ اپ کو چلانے کی تنخواہ ہوتی تھی کہ آپ نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے، سارے محلے والوں کی تکلیف سننی ہے اور اس طریقے سے انہیں آپ نے پازیٹیولی گائیڈ کرنا ہے. یہ ہونا چاہیے. خواہشات تو ہیں، ملیشیا میں ہو رہا ہے، سعودی عرب میں ہو رہا ہے، ان کی اکانومی اس کو سپورٹ کر سکتی ہے. ہماری بھی کاش اکانومی ایسی ہوتی. تو ڈی سی کا کام ہے کہ جمعے کا خطبہ دے. شاہ فیصل مسجد میں پرائم منسٹر کو خطبہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ایران میں دے رہے ہیں نا، تقریر کرتا ہے وہاں کا پریزیڈنٹ کرتا ہے، ان کے پاس نالج ہے. ان کا آرمی چیف تلاوت کر رہا ہے، آپ کو لگے گا قاری عبد الباسط تلاوت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے طیب اردگان کو آپ دیکھیں، انہوں نے ماشاءاللہ ایسی قرات کی، جب آیا صوفیہ کھولا گیا تو کوئی قاری بھی نہیں ویسے کر سکتا. انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے. تو پھر وہ سیکھا ہوا بھی ہو نا. ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ تو قرآن پاک صحیح طریقے سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے، نماز بھی سنیں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نماز آتی ہوگی. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یعنی والد کا جنازہ ہے، بیٹا پیچھے کھڑا ہے، کوئی مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد آ جاتا ہے کل وہ بیٹا وہ ریڈیو یا کوئی ٹی وی کا لگایا ہوا ہے، کتنے آؤٹ ہوئے ہیں، اور وہ اندر قرآن پڑھی جا رہے ہیں والد صاحب کے لیے، اور وہ دھڑا دھڑ ایسے پڑھی جا رہے ہیں اور سارا کری جا رہے ہیں. یہ جو قرآن ہمارے تھے، یہ قرآن خوانیوں کے لیے ہے یا قرآن فہمی کے لیے؟ اور ہم قرآن فہمی سے کیوں دور ہیں؟
بھٹی صاحب اس وقت تو آپ کو 500 روپے میں پڑھا پڑھایا قرآن مل جاتا ہے. اب تو آپ کو بندے بھی بلوانے کی ضرورت نہیں ہے, پیمنٹ کریں, اتنے قرآن آپ کو چاہیے, فی قرآن 500 روپے آپ دیں تو آپ کو قرآن مدارس سے مل جاتا ہے. 500 روپے میں قرآن پڑھا ہوا. آپ کہنا کہ جی میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا, مجھے 10 قرآن چاہیے سال ثواب کے لیے, تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی 5000 میں مل جی 5000 میں مل جائیں گے, بندے بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, آن لائن آپ کے پاس ڈلیوری ہے. ابھی آپ دیکھیں کئی یوٹیوب چینل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آن لائن بکنگ کرائیں گے, اگر آپ نے لاہور مزار کے اوپر دیکھ دینی ہے تو میں آپ کی طرف سے چڑھا دوں گا. یہ وہ کچھ ہو رہا ہے. قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ قرآن پاک کو اس طریقے سے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنایا جاتا, جو کہ طریقہ بھی غلط ہے. میت کی طرف سے آپ دعا کر سکتے ہیں, صدقہ خیرات کر سکتے ہیں, قرآن پڑھ کے بخشنا یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے. اور اس شخص کی میت پہ قرآن پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں جس نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, اور بچوں کی تربیت نہیں کی. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے, ہر بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے. اسلام میں تو پائیت نہیں ہے, پوری امت ہی دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ یہ پوری امت کا کام ہے. تبلیغی جماعت ہماری کس بنیاد پہ چل رہی ہے؟ ڈگری ہولڈرز تو نہیں ہے, جو سیکھتے ہیں وہ آگے سکھاتے ہیں. جو کریٹیکل مسائل ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے, بڑے علماء کی طرف آپ رجوع کریں گے, اور وہ بھی پھر سائنٹیفک جو ایشوز آئیں گے اس کے لیے پھر سائنسدانوں کی طرف رجوع کیا جائے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہارے پاس علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. یہ ہوگا اس میں. قرآن ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے جی, اور تفسیر میں بھی صرف اتنا حصہ پڑھیں جو کراس ریفرنس کے طور پر آیت اور حدیث ہے. اگر اپنی ذاتی رائے کوئی ایسی لکھی ہے جو اس سے متصادم ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ بزرگوں کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں, تو اس قسم کی تفسیر تو قرآن و سنت کی تفسیر نہیں ہے نا, یہ تو تحریف ہے. اس لیے میں اس کے لیے جملہ بولتا ہوں کہ آپ نے مولانا شریف کو قرآن شریف سے نکال کے ڈائریکٹ قرآن شریف کو پڑھنا ہے جو ترجمہ ہے اس کا, اور تفسیر صرف اتنی پڑھنی ہے جو کراس ریفرنس قرآن و حدیث کا. اگر اس کی اپنی تھاٹس ہیں وہ آپ نے نہیں لینی. قرآن میں بھی تحریف ہو چکی ہے اس حوالے سے کہ اس کی تفسیر میں تحریف کر دی گئی ہے, صرف عربی ٹیکسٹ جو ہے وہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور یہ جو آن لائن قرآن میں 10 لے کے جاؤں گا, اس کا ثواب میرے والد کو ملے گا؟ نہیں, کوئی نہیں ملے گا. والد کو وہ ثواب ملے گا جو صحیح مسلم ہے کہ جو نیک اولاد اس کے لیے کرتی ہے, یا اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا, یا علم کی کوئی بات کی. یہ 3 چیزیں. اور یہ جو گھر میں یہ سب بدعت ہے. بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ثابت نہیں ہے. جنازہ پڑھنا ہے آپ نے, اس کے بعد دعا کرنی ہے قبر پہ جا کے, ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, سوالوں کی استقامت کے لیے. اس کے بعد آپ پوری زندگی صدقہ خیرات کریں ان کے نام پہ. جی, ان کے نام کے اوپر, اس کا ثواب ان کو ملے گا. سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد مرتبہ اللہ نے بلند کیا, تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا, نبی الاسلام نے وحی کے ذریعے بتایا. تو اس کو بتایا گیا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کی ہے, اس کی برکت سے ہم نے تیرا یہ مرتبہ بلند کیا. یہ جو آئے روز ہم ختم کرواتے ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے. کوئی نہیں, بالکل نہیں. جو کروا رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کوئی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہم نے انوینٹ کیے ہوئے. اور یہ جو آئے دن کی محفلیں لگتی ہیں, کون سی محفلیں؟ محفلیں جس میں آپ نے بیٹھ کے وہ چلے مراقبے میں چلے جاتے ہیں. محفل تو اگر یہ ہے نا کہ درس قرآن ہو رہا ہے, درس حدیث ہو رہا ہے, وہ تو ٹھیک ہے. باقی یہ جو ارطغرل ڈرامے کے اندر آپ کو ناچ گانا دکھاتے ہیں مسجد میں, ایسے سب بدعت ہیں. اس کا کوئی دین سے کیا صحابہ کرام ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ناچتے تھے مسجد کے اندر؟ اور یہ جو میلاد کے نام پہ ہو رہا ہے, جلسہ جلوس ریلی, رنگ برنگی نعتیں, اور پھر اس کے بعد ماڈل مکے مدینے کے, اور مرد و عورت کا اختلاط, اور پیچھے ڈسکو قسم کی قوالیاں, یہ تو وہ خود بھی کہتے ہیں نہیں تھا. ایک چیز تھی, صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث ہے, نبی الاسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. تو نبی الاسلام جشن قرآن بھی ہر منڈے کو مناتے تھے, اور جشن ولادت بھی روزہ رکھ کے, اور ہم راشن پھاڑ کے مناتے ہیں. اور اب ایسی بدعات ہیں, آپ راولپنڈی میں کبھی دیکھیں پورا مہینہ ہی اس قسم کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں, اور عربی لباس پہن کے. اب تو انہوں نے حوریں بھی بنانا شروع کر دی ہیں جو بٹھائی ہوتی ہیں ماڈل بنا کے اوریجنل, یعنی ہماری مائیں بہنیں ہیں نا, مسلمانوں کی ہیں نا, تو اس قسم کی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ سب کے سب خرافات ہیں. اور یعنی یہ ایک ہے تعویذ کوئی گلے میں باندھا ہوا ہے, کوئی ادھر باندھا ہوا ہے, کوئی تعویذ لے جاؤ, فلانا کر لو فلانا کرو. یہ تعویذ شاویذ کوئی اسلام میں نہیں. اسلام میں المعوذات ہیں, 3 پناہ دینے والی صورتیں.
جو صحیح بخاری میں آیا نبی علیہ السلام رات کو 3 دفعہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونک کے جسم پہ ملتے تھے. اور مسلم شریف میں ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کے ذریعے دم کرتے تھے. اور ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھو. اور ایک اور حدیث ہے کہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لو، ہر چیز سے تمہیں کفایت کر جائیں گے. یہ نبی علیہ السلام کے تعویذات ہیں، وہ باندھے نہیں جاتے ہیں. اور اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے شہد میں شفا ہے، تو شہد چاٹنے میں شفا ہے، اس کی بوتل گلے میں لٹکانے میں شفا نہیں ہے. تو قرآن پر عمل کرنے میں شفا ہے، قرآن کا دم ڈالنے میں شفا ہے، نہ کہ یہ کہ قرآن پاک کا تعویذ بنا کے آپ گلے میں لٹکا لیں. روحیں آتی ہیں؟ نہیں جی، روحیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ تو علیین اور سجین میں. یہ جو جمعرات کو آتی ہیں کوئی نہیں آتی ہیں جی. کوئی جن وہاں پہ اگر آ کے آواز لگا رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں روح آئی ہوئی ہے، تو روح تو نہیں آتی. بالکل غلط ہے. یہ تو عقیدہ ہی، یہ بیسیکلی ہندوؤں سے مسلمانوں کے ہاں عقیدہ آ گیا. اور یہ اچھا، یہ وہ عقیدہ ہے جو کسی کے ہاں بھی اہل علم کے ہاں نہیں مانا جاتا. اہل تشیع کے ہاں اس کا ایک بگڑا ہوا ورژن موجود ہے، وہ بھی اس لیول کے اوپر نہیں ہے. اب مجھے بتائیں، روحیں آتی ہیں جی کھانا دو، تو کھانا تو آپ مولوی کو جمعرات میں بھیجتے ہیں، روحوں کو تو پہنچتا ہی نہیں ہے. کھاتا مولوی ہے اور پیٹ جو ہے روحوں کا بھر جاتا ہے. ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، وہ گھر نہیں آتے. اچھا، میں اکثر کنفیوز رہتا ہوں کیونکہ ہمارے جو جن کے حوالے ہم نے، بدقسمتی ہماری بھی ہے کہ ہم نے مذہب حوالے کر دیا دوسروں کے. حالانکہ مذہب ہمیں بھی اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی کیسی گزاری جا سکتی. اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے یا واسطہ دے کے مانگنا چاہیے؟ ڈائریکٹ ہی مانگنا چاہیے. قرآن حکیم میں 40 کے قریب دعائیں ہیں، ساری ربنا کے ساتھ ہیں، اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگا گیا. اور قرآن میں تو واضح حکم ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں وہ سب کے سب ڈائریکٹ ہی ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کریں گے اور مدد یعنی کہ دعا. یہاں پر وہ عام ظاہری اسباب والی مدد مراد نہیں ہے، اس کا تو حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہاں ہے دعا. اس لیے ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے ایاک نستعین، دعاؤں والی، کہ یہاں پر نستعین سے مراد ہے دعا. تو دعا صرف اللہ ہی سے ہے. اور قرآن میں واضح فتویٰ ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور ہستی سے آپ نے دعا مانگی گویا آپ نے اس کو الہ مان لیا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ تو مانگنا اللہ ہی سے ہے. اب رہا وسیلہ، وہ اس اعتبار سے ضرور ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر دعا کرو تو قبول ہوگی. ہاں، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے اس سے آپ دعا کروائیں. وہ بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر صحابہ کرام دعا کرواتے تھے بارش کے لیے. اس قسم کا وسیلہ درست ہے. باقی یہ وسیلہ کہ تجھے فلاں کا واسطہ، تجھے فلاں کی دھونس نعوذ باللہ یہ کام کر دے، اس قسم کا کوئی وسیلہ صحیح اسناد سے ثابت نہیں ہے. اور دعائیں کب کب قبول ہوتی ہیں؟ رزق حلال شرط ہے جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک پرانگدہ حال میں شخص آتا ہے اور ہاتھ لمبے کر کے کہتا ہے یا رب یا رب. اس کی حالت ایسی ہے کہ لوگوں کو ترس آ جائے، لیکن اس حال میں کہ اس کا لباس حرام کے مال کا ہے، اس کا گوشت حرام کے مال کا ہے، اللہ ایسے کی دعا کیوں کر سنے گا؟ تو رزق حلال یہ پہلی شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے. پھر پروٹوکول ہے اللہ کی حمد اور درود شریف، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. اور پھر مسلمانوں کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. یا تو جو آپ نے مانگا وہ آپ کو مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور آپ کو نعم البدل دے گا، یا کوئی تکلیف ٹال دے گا، یا قیامت کے دن آپ کو اس دعا کے اگینسٹ اجر مل جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہمیں بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، ہم تو مانگیں گے جب رد ہی نہیں ہونی. تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں دعا کی قبولیت یہ ہے کہ جو میں نے مانگا وہ مجھے مل جائے. یہ اس طرح کی کوئی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں. پھر بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ
اسی کو ہمارے حق میں بہتر بھی کر دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، آپ دعا کریں گے، اللہ کا اپنا ایک ڈیوائن پلان ہے، اس کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ اور جو ہماری بنیادی ایک نیڈ، جو ہم خواہش رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز ہو، یہ ہر انسان کی خواہش ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی مال پانی خرچ کرے، خالی دلاسا نہیں۔ تو یہ سارے فارمولے ہیں، ساری چیزیں بیک وقت ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہوں گی۔ اچھا نہیں، لیکن اب مجھے مکہ مدینہ ہو جائے، یعنی بڑا گھر تو ہے نا، خانہ کعبہ، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اور اس کے بعد کتنی مسجدیں ہیں، کتنی مسلمان ہیں، کتنے وقت ہیں۔ کبھی کوئی بتاتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد اگر دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، نکاح کے وقت دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، بارش کے وقت، جمعے کے خطبے کے دوران دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، بارش کے وقت قبول ہوگی۔ اور اتنا مکہ مدینہ اور مسجدیں، اتنے مسلمان، 56 مسلمان ملک ہیں اور پتہ نہیں 2.25 ارب کے قریب مسلمان، لیکن نہ فلسطین آزاد ہو رہا ہے، رو رو کے امام کعبہ دعائیں مانگتے ہیں فلسطین کے لیے، نہ کشمیر کے کوئی حالت بدل رہے ہیں، نہ مسلمانوں کی اپنی حالت کوئی بدل رہی ہے، تو کدھر جاتی ہیں وہ دعائیں؟ اس لیے کہ جس طرح ہم نے دنیا میں اپنے معاملات کو مینج کرنے کے لیے ایس او پیز بنایا نا، تو اللہ تعالیٰ کے بھی ایس او پیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ جب کوئی امت اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے تو دیکھ لیں بنی اسرائیل، جن میں ہزاروں انبیاء آئے، 3 بڑی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، جب انہوں نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ہم نے ذلت، رسوائی، مسکنت اور اللہ کا غضب نازل کر دیا قیامت تک کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ سٹارٹ میں اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک تمہاری طرح بڑی لاڈلی امت تھی، لیکن اس نے یہ کیا اور ہم نے اس کے ساتھ یہ کچھ کیا، لہذا تم نے بھی تیار رہنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرے گا، یعنی اس کے ذریعے سے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نہ دین کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنی دنیا کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا کے ساتھ بھی مخلص ہوتے نا تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے معاملات کو مینج کر سکتے ہیں۔ اس وقت پریکٹیکلی ورلڈ وار 2 کے بعد ہم مفتوح ہیں، دنیا کا نظم وہ 5 بڑے ملک چلاتے ہیں، وہی طے کرتے ہیں۔ پہلے امپائرز ہوتی تھی، دوسری امپائرز کے اوپر قبضہ کرتی تھی، اوپر ایک بادشاہ بیٹھتا تھا۔ اب ورلڈ آرڈر چینج ہو چکا ہے، امپائرز ٹوٹ گئیں، اب ملک ہوتے ہیں، اور وہ 5 ملک جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد تو ہم نے کوئی ایسی جنگ نہیں جیتی۔ اس وقت ہم مفتوح ہیں اور ہم اپنی غلطیوں سے سبق بھی نہیں سیکھ رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے سائنس میں ترقی نہیں کرنی، ہم نے انہی سے اسلحے خرید کر، ان سے پارٹس F-16 کے لے کر ان کو دھمکیاں لگانی ہے۔ تو دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ اچھا، ایک یہ یعنی مطلب ہے کہ دین سے بھی دوری، قرآن سے بھی دوری، نبی سے بھی دوری، اللہ سے بھی دوری، بالکل، اور سب کچھ، سب کچھ جمع ہے۔ اچھا، میں اسلام جو ہمارا دین ہے سلامتی کا دین ہے، جی ہے نا، کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد تینوں خلفائے راشدین شہید ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50-60 سال کے بعد پورا ان کے نواسہ رسول اور پورا خاندان شہید ہو جاتا ہے۔ ہمارے 4 امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن جنبل، شافعی، مالک، ان کی جو زندگی ہیں جیلوں، حوالاتوں، کوڑوں میں، اور کسی کا منہ کالا کروا کے گدے پہ بٹھاؤ، کسی کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، تو کدھر ہے وہ سلامتی؟ دیکھیں، ہم تو اس سے بڑی بات بتائیں گے، قرآن میں تو آیا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کو قتل بھی کیا ہے۔ آپ نے جتنی مثالیں دی ہیں یہ انبیاء کے قتل سے چھوٹی ہیں بہرحال۔ نہیں، وہ تو میں تو اپنے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں، یہ ایسے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسلام ان پرنسپل سلامتی ہے جب اسلام کو پریکٹس کیا جائے۔ جب پریکٹس نہیں کریں گے، امام 4 پریکٹس کر رہے تھے نہیں، تو ان کے لیے ان کے مراتب کی بلندی کا ذریعہ بنا ہے اگر انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ جس طرح انبیاء قتل ہوئے ہیں تو ان کا قصور نہیں ہے، قتل کرنے والوں کا قصور ہے، ان کے درجات اس کے ذریعے سے بلند ہوئے۔ تو دنیا میں ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا، شیطان بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، اس کے ذریعے ہماری آزمائش بھی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح قرآن حکیم میں آیا کہ ہم انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین انبیاء کرام کے مخالف کھڑے کر دیتے تھے خود، کیونکہ یہ حق اور باطل کی کشا
کشمکش جاری رہے گی قیامت تک. اس کے ذریعے ہمارا ٹیسٹ ہے. پریگنینسی کی تکلیف کاٹنی ہے تو اولاد کی خوشی آپ کو ملنی ہے. اس طرح کا اللہ نے کوئی فارمولہ نہیں رکھا کہ عیسیٰ ابن مریم کی طرح بغیر باپ کے پیدا کر دیا جائے, لیکن ان کی والدہ کو بھی وہ تکلیف کاٹنی پڑی ہے. یہ قانون ابتلا اسے کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے, کسی کو دے کر آزمایا, کسی سے لے کر آزمایا, کسی کو دولت دی, کسی کو غریب رکھا. غریب کے لیے امیر آزمائش ہے, امیر کے لیے غریب آزمائش ہے. یہ سب کچھ ہے. ہر شخص نے انڈیویجولی یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حکومتی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے تو ایک اچھے حکمران دنیاوی طور پر بن سکتے تھے, لیکن انہوں نے دین کے اعتبار سے کمپرومائز نہیں کیا. بظاہر دنیا میں ان کی خلافت جو ہے وہ کمزور ہوئی, لیکن اللہ کے حضور وہ سرخرو ہیں. اگر وہ چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے, بیت المال کے ذریعے مخالفین کے گورنروں کو خرید سکتے تھے, لیکن انہوں نے کمپرومائز اس حوالے سے نہیں کیا. یہ ہمیں درس دیا ہے ہمارے بڑوں نے کہ دنیاوی طور پر اگر آپ کا نقصان بھی ہو, اللہ کے حضور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کوانٹٹی اتھارٹی نہیں ہے, کوالٹی جو ہے وہ اتھارٹی. اچھا, ابھی آپ نے فاتح اور مفتوح کی بات کی, مجھے امریکہ یاد ہے کہ آپ نے کبھی عافیہ صدیقی پہ بات کی؟ ہاں کی ہے, کیوں نہیں کی, دعا بھی کروائی ہے, اس کے لیے بات بھی کی ہے. آپ نے وہ ان کے جو امریکی وکیل ہے عافیہ صدیقی کا, جو امریکن ہے, جی میں ساری باتیں سنتا ہوں, دل دکھتا ہے. ہاں, کہ ان کے عافیہ صدیقی کے ساتھ 2 مرتبہ جیل کے گارڈز نے جنسی زیادتی کی, اور بے شمار مرتبہ بے شمار. اب بات پتہ کیا ہے, پھر میں بات کروں گا, شاید آپ کے ماننے والوں کو بری لگے. ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر تھے جو عافیہ صدیقی کی بڑی بات کرتے تھے. جب وہ ٹرمپ کے سامنے جا کے بیٹھے تو انہوں نے صحافیوں کو منع کر دیا کہ یہاں عافیہ کی بات نہیں کرنی. یہ تو ہمارے حکمرانوں کا حال ہے. آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں, میں نے نام کیوں لینا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں. آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے منع کر دیا تھا صحافی؟ اچھا وہاں بات کی انہوں نے؟ نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے صحافیوں کو کہا منع کر دیا. جی صحافیوں نے بتایا. کوئی نام لیں گے صحافی پہ؟ نام لینے کی ضرورت نہیں, ہم میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں. یہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں کہ بات نہیں کی, بات نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے منع کر دیا صحافی